بھوپال میں ایسا ہوا کہ ایک عورت کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کسی سادھو سے رجوع کیا اور کہا کہ کوئی تدبیر ایسی بتائے کہ میرے اولاد ہو جائے۔ اس کم بخت نے کہا کہ قرآن شریف کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے غسل کر، تیرے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ مسلمان عورت تھی، لیکن بعض دفعہ عورتیں اولاد کے طمع کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتی ہیں اور اس قسم کے ٹونے اور ٹوٹکوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس ظالم نے یہ حرکت کی اور ایمان کو پس پشت ڈال کر قرآن شریف پر بیٹھی اور وہاں سے جب اٹھ کر آئی تو اس کی صورت خنزیر کی سی تھی۔ بال تو سر پر تھے، جس سے یہ پہچانا گیا کہ وہ انسان تھی، لیکن اس کی شکل مسخ ہو گئی۔ یہ اخبارات میں بھی آیا اور بعضوں کو یہ شبہ ہے کہ صاحب اخبار نے کیوں اس واقعے کو لکھ دیا۔ اس سے تو معاذ اللہ اسلام کی توہین ہوئی کہ ایک مسلمان بدک گیا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں اس قسم کے واقعات کیوں بیان کیے کہ پچھلی امتیں مومن ہوتے ہوئے جب حق کے مقابلہ پر آئیں تو انہیں خنزیر کی صورت دے دی گئی۔ اس سے اس دور کے اسلام کی توہین نہیں تھی تو آج بھی اگر اس قسم کا واقعہ آئے اور وہ عام کیا جائے تو اس میں کیا اسلام کی توہین نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو کفر کی توہین ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جب کفر اختیار کیا تو صورت مسخ ہوئی۔ اگر عیاذاً باللہ یہ ہوتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتی تب صورت بگڑ جاتی تو اسلام کی توہین تھی، لیکن اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف آنے میں صورت بگڑی تو اسلام کی عظمت نمایاں ہوئی، کفر کی اہانت اس میں واضح ہوئی۔ تو یہ اسلام کی توہین نہیں بلکہ کفر کی توہین ہے اور اسلام کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں اہانت تھی تو حق تعالیٰ قرآن میں ایسے واقعات ہی بیان نہ فرماتے۔ تو اگر آج کے لوگوں نے اس قسم کے واقعات کو نقل کر دیا ہے تو ان قرآن کی پیروی کی۔ اللہ نے پچھلے واقعات نقل کیے، انہوں نے سامنے کا واقعہ نقل کر دی۔ اسلام کی عظمت اس سے نمایاں ہو گئی۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مسخ یا خسف یہ تو نہیں ہوگا رحمت للعالمین کی اس امت میں، لیکن خاص طور پر ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تقدیر کو جھٹلانے والے بعض طبقات دھنسائے جائیں گے زمین کے اندر۔ اس امت کے اندر بھی ایسے ہی واقعات ہوں گے، تو اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو معاذ اللہ اس کو نقل کر دے مسلمان، تو یہ ڈرانا ہوگا اس سے کہ دیکھو تقدیر کے خلاف کرنے میں یہ وبال پڑتا ہے، لہٰذا تقدیر کی حمایت کرو، اسلام کے مطابق چلو تاکہ اس قسم کے وبال سے بچ جاؤ۔ تو قرآن کریم نے تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ پچھلے دور میں ہو چکا ہے ایسا، پورے طبقے کے طبقے مسخ کر دیے گئے، پوری امت ڈرا دی جائے یا پوری امت دھنسا دی جائے، اس واسطے کہ یہ امت دوامی اور ابدی ہے، اس کے مٹنے کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں، اس لیے قیامت تک یہ امت رہے گی اور ایک طبقہ حق پر رہے گا، خلاف کرنے والوں پر اس قسم کے عذاب آئیں گے اور اس قسم کے وبال ڈالے جائیں گے۔ تو اشارہ دیا قرآن کریم نے کہ جنہوں نے پہلے تکذیب کی تھی ان پر یہ واقعہ ہوا، لہٰذا تم بچو اس قسم کی تکذیب سے کہ تم نہ کہیں مبتلا کر دیے جاؤ۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاریخی واقعہ سے عبرت پکڑو، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔